ہم بستری کے حوالے سے میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم بستری کے وقت ناجائز ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ ہم بستری کے آداب کیا ہیں، ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو بیوی سے ہم بستری کرنا 5 حالتوں میں ناجائز ہے۔ پہلی حالت، حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جاؤ۔ تو حالت حیض میں آپ بیوی سے ہم بستری تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا یا اس سے بوسو کنار کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر صورت کچھ یوں ہے کہ حالت حیض میں ہے بیوی اور خاوند کو بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے، شہوت کا غلبہ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں، تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک کپڑا لے، اپنی ناف سے لے کے رانوں تک وہ اس کپڑے کو باندھ لے، اس جگہ پر مرد کچھ نہ کرے، اور باقی جو جسم کا حصہ ہے اس سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب بیوی حیض سے فارغ ہو جائے اور غسل وغیرہ کر لے تو اس کے بعد مرد کے لیے ہم بستری کرنا حلال ہو جائے گا۔ دوسری حالت ہے نفاس۔ بیوی کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اس کا خون نکل رہا ہوتا ہے، کچھ لڑکیوں کا 20-25 دن نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہوتی ہے، تو اس وقت بھی مرد کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس صورت میں بھی وہ رکا رہے۔ اور اگر میڈیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنے کا بہت زیادہ نقصان ہے، خاص طور پہ مرد کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تیسری حالت ہے دبر میں وطی کرنا، یعنی بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا۔ حدیث پاک کے اندر ایسے بندے کے اوپر جو بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرتا ہے اس پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور یہ کام ناجائز ہے۔ چوتھی حالت ہے روزے کی حالت۔ جب میاں بیوی میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ افطاری تک ہم بستری نہیں کر سکتے، جب وہ روزہ افطار کر لیں گے تب ان کے لیے ہم بستری کرنا حلال ہوگا۔ پانچویں حالت احرام کی حالت ہے۔ جب حج و عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ 5 حالتیں ہیں جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ممنوع ہے۔ ایک اور ضروری بات جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فحش فلموں کی وجہ سے ایک بہت ہی غلط چیز چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرم گاہوں کو منہ میں لینا۔ یہ سراسر ناجائز ہے۔ منہ ایک پاکیزہ جگہ ہے جہاں سے انسان کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور دوسری جگہ اگر شرم گاہ کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے، اور شرم گاہوں کے مقام کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے کو چوما جا سکتا ہے، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم بستری کے آداب کیا ہیں، کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بستری کرنے کا جب میاں بیوی ارادہ کریں تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، برش وغیرہ کر لیں، مسواک کر لیں، پرفیوم وغیرہ لگا لیں، خوشبو لگا لیں، تاکہ کسی کو ایک دوسرے سے گھن نہ آئے، کسی کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ قریب آنے سے پہلے وہ یہ ہم بستری کی مسنون دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بیوی کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی اس کا خامند اس کو ہم بستری کی دعوت دے تو اس کو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ جو بیوی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے اپنے خامند کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی اور وہ سو جاتی ہے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ بیوی سے کس انداز میں ہم بستری کرنی چاہیے، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کے، کون سا انداز بہتر ہے؟ تو آپ کسی بھی انداز میں ہم بستری کر سکتے ہیں، سب جائز ہے، لیکن آپ نے اگلے مقام میں ہم بستری کرنی ہے، پچھلے میں نہیں کرنی، اگلے مقام میں کرنی ہے۔ چاہے آپ جس طرح مرضی کریں، لیٹ کر کریں، بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو ان کے پاس آؤ جیسے تم چاہتے ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آپ بیوی کے اگلے مقام میں کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جو شوہر کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو مکمل طور پہ تسکین دینا۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بیوی کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ضروری ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی مکمل طور پہ مطمئن کریں اور پھر جا کے ان سے الگ ہوں۔ اور میاں بیوی دونوں کو جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں جو بھی وہ کرتے ہیں اس کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ذکر نہ کریں۔
اور شوہر ہم بستری کے وقت جب اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرتا ہے تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ پھر غسل کر کے نہا دھو کے اپنے آپ کو پاک کریں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اگر کوئی بھی فرض رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ پہلا فرض یہ کہ حلق تک پانی پہنچائے، غرارہ کریں۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں، صاف کریں اپنے ناک کو۔ اور تیسرا فرض جسم پر پانی اس طرح بہانا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، پورے جسم پر پانی بہانا ہے، آپ کا جو پورا جسم ہے یہ گیلا ہو جائے، تر ہو جائے۔ تو موضوع کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ کافی دفعہ مجھے ری ٹیک لینا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہی کوشش کر رہا تھا بار بار کہ کوئی بھی غیر مہذب یا غیر اخلاقی لفظ جو ہے وہ میری زبان سے نہ نکل جائے، تو اس لیے کافی مشکل ہو رہی تھی ویڈیو میں، لیکن یہ ویڈیو بنانا بھی ضروری تھی۔ بظاہر تو یہ ٹاپک حیا کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن یہی ٹاپک ایسا ہے کہ جو انسان کو حیا سکھاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، ایون کہ شادی شدہ لوگ ایسے ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح غلط کیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح تعلیمات آپ کو اس حوالے سے پہنچ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اب مجھے اجازت دیں۔ السلام۔